ہاں، ہم بات کر رہے ہیں روئنوں کے اسرار کی۔ ذرا تصور کریں 1590 کے اس منظر کا۔ گورنر جان وائٹ اپنے ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد واپس اپنے قلعے کی ریتلی ساحلی پٹی پر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں مکمل اور خوفناک خاموشی ہے۔ کوئی نام و نشان نہیں۔ ان کی اپنی پوتی ورجینیا ڈیئر، جو امریکی سرزمین پر پیدا ہونے والی پہلی انگریز بچی تھی، اس سمیت 115 مرد، عورتیں اور بچے سب غائب ہیں، کوئی سراغ تک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک پوری کی پوری بستی بغیر کسی نشان کے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ پہلا حصہ دی سائلنٹ سیٹلمنٹ، 1590 کی دہائی کا وہ ویران قلعہ اور ایک لاپتہ خاندان۔ آئیے اس کی ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1587 میں گورنر جان وائٹ مدد اور راشن لینے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بحر اوقیانوس کے پار ایک زبردست جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں واپس آنے میں 3 سال لگ گئے، 3 طویل اور تکلیف دہ سال۔ اور جب وہ 1590 میں بالآخر واپس لوٹے تو بستی مکمل ویران تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں لڑائی یا خون ریزی کا کوئی نشان تک نہیں تھا، کوئی بکھرا ہوا سامان نہیں، اور نہ ہی کوئی تازہ قبر موجود تھی۔ قلعہ بالکل ویسا ہی تھا، بس لوگ نہیں تھے۔ اور اس پراسرار خاموشی میں اگر کوئی سراغ بچا تھا تو وہ پورے قلعے میں صرف ایک ہی لفظ تھا، لکڑی کے ایک کھمبے پر تراشا گیا پراسرار لفظ کروٹان۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس ایک لفظ نے صدیوں تک ماہر قنوس کو الجھائے رکھا اور گمشدگی کی نت نئی خیالی کہانیوں کو جنم دیا۔ دوسرا حصہ، دی سیکرٹ میپ بلو پرنٹ، سال 2012 میں ملنے والا ایک انتہائی اہم اور پوشیدہ سراغ۔ اب ذرا ان ڈرونی کہانیوں سے باہر نکلتے ہیں اور ایک ماڈرن جاسوسی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہانی کسی کھدائی کے میدان سے نہیں بلکہ برٹش میوزیم کے ایک کمرے سے شروع ہوتی ہے۔ 2012 میں ماہرین نے جان وائٹ کے بنائے ہوئے 16ویں صدی کے نقشے پر جب خاص بیک لائٹنگ کا استعمال کیا جو چھپی ہوئی تحریروں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ایک حیرت انگیز تصویر سامنے آئی۔ کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے نیچے ایک چوکور قلعے کا نشان چھپا ہوا تھا، جو ساحل سے ٹھیک 50 میل دور اندرون ملک ندیوں کے قریب واقع تھا۔ اور ہاں، اسے ہسپانوی جاسوسوں کی نظروں سے بچانے کے لیے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ یہ دریافت اس لیے بھی بہت کمال کی تھی کیونکہ یہ جان وائٹ کے 1587 کے جرنل کی پرانی تحریر سے بالکل میچ کر رہی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آباد کاروں نے 50 میل اندرون ملک منتقل ہونے کے منصوبے پر بات کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نقشہ محض ایک ڈرائنگ نہیں تھا، بلکہ یہ زندہ بچنے اور بقا کا ایک باقاعدہ بلو پرنٹ تھا۔ تیسرا حصہ، انرتھنگ دی ان لینڈ سائٹس، نقشے کی مدد سے سائٹ ایکس اور سائٹ وائی تک کا سفر۔ اس نقشے کی دریافت نے تو جیسے آثار قدیمہ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ فرسٹ کالونی فاؤنڈیشن نے فوراً اپنی توجہ اس ویران جزیرے سے ہٹا کر کیرولائنا کے مین لینڈ یعنی برٹی کاؤنٹی کے جنگلات پر مرکوز کر دی۔ اب دیکھیں، جب آپ لاپتہ انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہوں تو لکڑی کے قلعے نہیں تلاش کرتے، کیونکہ لکڑی تو گل جاتی ہے۔ آپ وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہوں۔ سائٹ ایکس کی کھدائی ایک پرانے مقامی امریکی گاؤں کے قریب کی گئی، اور اندازہ لگائیں وہاں کیا ملا۔ وہاں سے مٹی کے روزمرہ استعمال کے انگریزی برتن مرامت ہوئے، خاص طور پر سبز رنگ کی چمکدار سرے ہیمشائر بارڈر ویئر جو 16ویں صدی کے انگریز استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مٹی کے تمباکو والے پائپوں کا بالکل کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ آثار قدیمے کا یہ اصول ہے کہ جو چیز نہیں ملتی وہ ملنے والی چیزوں جتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ کچھ دہائیوں بعد 1607 میں آنے والے جیمز ٹاؤن کے آبادکار یہ پائپ بہت استعمال کرتے تھے۔ سائٹ ایکس پر ان پائپوں کی مکمل غیر موجودگی ایک پکا ثبوت اور ٹائم لائن مہیا کرتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یقیناً جیمز ٹاؤن سے پہلے کی یعنی ایلزابتھ کے دور کے انگریزوں کی ہی ہیں۔ شروع میں کچھ شکوک تھے کہ شاید یہ کوئی عارضی کیمپ ہو، لیکن جب سائٹ ایکس کے بعد سائٹ وائی کی بھی کھدائی اور تصدیق ہو گئی تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اندرون ملک ہجرت کوئی چھوٹا سا واقعہ یا اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل اور سوچی سمجھی منتقلی تھی۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب ایکسکیویٹنگ دی لاسٹ کالونی مسٹری نے ان تمام دریافتوں کو یکجا کر کے پرانے تمام مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے۔ چوتھا حصہ، ایویڈنس آف شیئرڈ لائیوز یعنی ہیٹرس آئلینڈ پر بتا کی جنگ۔ لیکن اندرون ملک سفر تو کہانی کا صرف آدھا حصہ ہے۔ اب ذرا ساحلی ٹیلوں کی طرف چلتے ہیں۔ یاد ہے وہ لفظ کروٹون جو کھمبے پر لکھا تھا؟
وہ کوئی پہیلی نہیں تھا، بلکہ 16ویں صدی میں ہیٹرس آئلینڈ اور وہاں مقیم ایک ہمدرد مقامی قبیلے کا نام تھا۔ یہاں ہمیں انضمام یا اسیمیلیشن کے عمل کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں مختلف ثقافتیں زندہ رہنے کے لیے آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک مشترکہ طرز زندگی اختیار کرتی ہیں۔ مقامی، لمبی اور کروٹون قبائل صدیوں سے بتاتے آ رہے تھے کہ انگریز آبادکار کبھی غائب نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ کھل مل گئے تھے۔ روایتی تاریخ دانوں نے تو ایک طویل عرصے تک انہیں صرف دیومالائی کہانیاں سمجھا، لیکن 2024 اور 2025 کی جدید کھدائی نے ثابت کر دیا کہ یہ کہانیاں 100% سچ تھیں۔ اور یہاں ہمیں ملتا ہے آثار قدیمہ کا سب سے بڑا اور پکا ثبوت۔ ایک ہی جگہ کوڑا پھینکنے کے ایک ہی گڑھے میں انگریزی نوادرات جیسے زنگ آلود تلوار کی مونٹ، 16ویں صدی کے اوزار اور یورپی تانبا مقامی امریکی مٹی کے برتنوں کے بالکل ساتھ ملے۔ یہ کوئی میدان جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مشترکہ رہائشی علاقہ تھا جہاں دو مختلف ثقافتیں ایک ساتھ زندہ رہنے کے لیے مل جل کر رہ رہی تھیں۔ تو اصل اور تھوڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ کالونی کبھی غائب ہوئی ہی نہیں، بلکہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ شدید بھوک، بیماریوں اور اس خوفناک احساس نے کہ شاید گورنر جان وائٹ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، انہیں ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ آبادکار دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ جنگلوں میں چھپنے کے لیے سائٹ ایکس اور وائی کی طرف چلے گئے، اور باقیوں نے کروٹان قبیلے کے ساتھ ساحل پر پناہ لے لی۔ 5واں حصہ، دی جینیٹک ٹائم مشین، آج کے دور میں 16ویں صدی کے ڈی این اے کی تلاش۔ اب ہم اس معمے کے آخری اور سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف آتے ہیں، جو اس 400 سال پرانی پہیلی کو سیدھا جدید سائنس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا 400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس ثقافتی ملاپ کو واقعی حتمی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کا زبردست جواب روبرٹا ایسٹرس اور لاسٹ کالونی ڈی این اے پروجیکٹ کے شاندار کام نے دیا ہے، جنہوں نے آج کے لوگوں کے جینیاتی کوڈز میں روہنوں کے شواہد ڈھونڈ نکالے ہیں۔ ذرا سوچیں، 400 سال کی یہ پراسرار خاموشی اس وقت ٹوٹی جب اس پروجیکٹ میں شامل آج کے دور کے ایک فرد، جنہیں ہم مسٹر براؤن کا نام دیں گے، ان کے وائی ڈی این اے کا تجزیہ کیا گیا۔ ان کا ڈی این اے بالکل ٹیوڈر دور کے ایک انگریزی خاندان کے جینیاتی نشانات سے 100% میچ کر گیا۔ کیا کمال کی بات ہے! اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ڈی این اے کس طرح ایک حتمی بایولوجیکل ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ مسٹر براؤن کے جینیاتی نشانات 1587 کے بحری جہاز کے اصل ریکارڈ میں موجود 2 افراد ہنری اور ولیم براؤن سے بالکل ملتے ہیں۔ وہ پوشیدہ نقشے، کھدائیاں اور اب یہ جینیاتی ڈیٹا، ان سب نے مل کر اس انضمام کے نظریے کو ایک اٹل حقیقت بنا دیا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، اے نیو ہسٹوریکل ٹروتھ، فاتحین سے پناہ گزینوں تک کا سفر۔ یہ تمام ثبوت ہمیں ایک بہت گہرے تاریخی شعور کی طرف لے جاتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شواہد ابتدائی امریکی تاریخ کے ان روایتی بیانوں کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں جو عموماً پڑھائے جاتے ہیں۔ روون اوک ہمیں قدرت کی طاقت اور انسانی بے بسی کی حقیقت بتاتا ہے۔ ان کے تمام مغرور عزائم کا بہت عاجزانہ انجام ہوا۔ وہ ایک نئی دنیا کو فتح کرنے اور نوآبادیاتی حکمران بن کر آئے تھے، لیکن زندہ رہنے کی خاطر انہیں پناہ گزین بننا پڑا۔ انہیں اپنے قلعے گرانے پڑے، اپنی پہچان چھوڑنی پڑی اور اپنی نسلوں کو مقامی ثقافت کے تانے بانے میں بننا پڑا۔ اور اس تمام تر تحقیق کا سب سے طاقتور نچوڑ یہ ہے، تاریخ دانوں نے پورے 400 سال ایک گم شدہ انگریزی بستی کو تلاش کرنے میں گزار دیے، جبکہ در حقیقت انہیں ایک مشترکہ امریکی خاندان کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ یہ 115 لوگ کبھی گم نہیں ہوئے تھے، بس انہوں نے ایک نئی پہچان اپنا لی تھی۔ آج کے اس تجزیے کے اختتام پر میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، تاریخ کی اور کتنی ایسی نام نہاد گمشدگیاں ہوں گی جو دراصل انسانی بقا اور مشکل حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی چھپی ہوئی کہانیاں ہیں۔